الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ ایام اضحیٰ کی مناسبت سے میں کامل الزیارات سے وہ چند ایک روایات وہ پیش کرنے کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ باقی راویوں کا نام حذف کر رہا ہوں، اور آخری جو راوی ہے ان عبد العزیز ان علی علیہ السلام، یہ عبد العزیز امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ قال، امیر المومنین فرماتے ہیں کان رسول اللہ یقول، رسول خدا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کانا اگر کانا نہ ہو، یقول رسول اللہ یا قال رسول اللہ، یہ اس کا مطلب بنتا ہے رسول خدا نے فرمایا۔ یہ کانا جو ہے وہ ایک ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول خدا اکثر فرمایا کرتے تھے، یوں یہ فرمایا کرتے تھے کیا؟ یا علی لقد اذہلنی ہذان الغلامان، یعنی الحسن والحسین، ان احب بعدہما احدا ابدا۔ عجیب ہے، یہ ان اذہلا، یہ ذال ہے اور لام، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ سورہ حج میں آیہ نمبر 2 ہے غالباً، وہ قیامت کا منظر جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ روز قیامت کا جو منظر ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، اور اس میں ہے کہ وہ ایک ماں وہ کتنا وہ شفقت رکھتی ہے اپنے شیرخوار بچے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ پلانے والی مائیں، وہاں کی جو شدت ہوگی وہ اس سے اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ روز قیامت تو یہ وہ بچوں کو دودھ پلانے والا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ادھر تولید نسل بچے پیدا ہوں، جی کسی کا حمل ضائع ہو، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یہ روز قیامت ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ پہلے کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ہی کوئی ایسا زلزلہ آئے گا جو ہے نا، ان زلزلۃ الساعۃ، یوم عظیم ہے نا وہ یوم زلزلہ، یہ وہ اس سے پہلے خود قیامت کے برپا ہونے سے پہلے وہاں یہ نظام ہوگا، دودھ پلانا۔ یوم تضع کل مرضعۃ حملها، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی خاتون ماں اپنے شیرخوار دودھ پینے والے بچے کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت وہ اپنا جو بچہ ہے اس کو وہ گرا دے گی، جیسے ہوتا ہے ایک شدت میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وترى الناس سکارى، آپ لوگوں کو ایسی نشے کی حالت میں لگیں گے، یعنی ایسا لگے گا آپ کو جیسے کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارى، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کی جو ہے نا وہ نشانیاں اور آثار ہوں گے۔ امیر المومنین فرماتے رسول خدا نے فرمایا لقد اذہلنی ہذان الغلامان، یعنی الحسن حسین، ان احب بعدہما احدا ابدا، یعنی یہ میرے دو نواسے نا حسن اور حسین، ان دونوں نے یا ان کی محبت نے باقی ہر چیز مجھے بھلا دی ہے، کہ میں کسی اور کو جو ہے نا وہ ان کے بعد میں گویا ہر چیز کو جو ہے نا وہ بھول جاتا ہوں۔ ان ربی امرنی ان احبہما، خدا کا حکم ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کروں، وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور اس بندے سے یا مومن سے بھی محبت کروں جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کریں۔ یہ خدا کا میرے لیے وہ حکم ہے
اور یہ اگلی جو روایت ہے اس کے آخری راوی عمران بن حسین ہے، عمران بن حسین۔ قال رسول اللہ، یہ عمران بن حسین کے رسول خدا نے فرمایا یا عمران ان لکل شیء موقعا من القلب، انسان کے دل میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ دل میں کسی کی دشمنی کی جگہ ہے، کسی سے محبت کی جگہ ہے، کسی سے رضامندی کی جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا کیفیات کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ دل میں کسی جگہ کسی کی دشمنی کی جگہ ہے، کسی کی محبت کی جگہ ہے، کسی سے رضامندی کی جگہ ہے، کسی سے ناراضگی کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ ان لکل شیء موقعا فی القلب، انسان کے دل میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ وما وقع موقع هذین الغلامین من قلبی شیء قط، میرے دل میں ان کا جو مقام ہے نا وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میرے دل میں ان کی جو جگہ یا مقام ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ فقلت کل ھذا یا رسول اللہ، یہ عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے بڑی تعجب اور حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا مقام ہے ان دونوں شہزادوں کا، نواسوں کا آپ کے دل میں؟ فرمایا یا عمران ما خفی علیک اکثر، یہ تو میں نے وہ ہے جو تمہیں بتا دیا ہے، اور جو تمہیں نہیں بتایا میں نے اور ابھی تک مخفی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ اور عظیم ہے۔ جو مقام میں نے تمہیں بتایا ہے اس سے ان کا مقام بہت ہی وہ عظیم اور بالا تر ہے۔ اکثر ان اللہ، دوبارہ فرمایا ان اللہ امرنی ان بحبہما، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ اور ابو ذر غفاری، یہ بھی راوی بہت سارے ہیں، آخری راوی ابو ذر غفاری ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا امرنی رسول اللہ بحب الحسن والحسین، رسول خدا نے مجھے حسن اور حسین سے محبت کا حکم دیا ہے۔ فانا احبہما، یہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ ابو ذر، یہ بھی ابو ذر کے بارے میں رسول خدا کا فرمان کہ ابو ذر سے، البتہ ائمہ معصومین کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی کو نہ زمین نے اپنے پشت پر اٹھایا ہے نہ آسمان نے اس کے اوپر سایہ کیا ہے۔ یہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کروں۔ فانا احبہما، میں حسن اور حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرے، لحب رسول اللہ ایاہما، کیونکہ رسول خدا ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنت رسول پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کی جائے۔ اور آخری روایت ہے، اس کے راوی بھی ابو ذر غفاری ہیں، رأیت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو دیکھا، یقبل الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین کے وہ بوسے لیتے تھے، وہ یقول، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے من احب الحسن والحسین وذریتہما مخلصا، جو حسن حسین اور اس کی اولاد سے محبت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ محبت مخلصانہ ہو۔ حسن اور حسین کے دشمن کے لیے بھی نرم گوشہ ہو دل میں، اور دعویٰ کریں کہ میرے دل میں حسن اور حسین کی محبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط، سراسر جو ہے نا وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حسن اور حسین کی محبت اور حسن اور حسین کے جو دشمن ہیں ان کی محبت، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا اسی نقطے کی طرف اشارہ ہو، مخلصہ، خالص محبت ہو، ملاوٹ والی محبت نہ ہو کہ اس میں حسن اور حسین کی دشمن کی بھی کوئی محبت ہو۔ جو حسن اور حسین سے مخلصانہ محبت کرے، لم تلفح النار وجہہ، آتش جہنم اس کے چہرے کو نہیں جھلسائے گی، یا آتش جہنم کی تپش اس کے چہرے تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچے گی۔ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ، اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو،
شرط یہ ہے کہ ایسا گناہ اس سے سرزد نہ ہو جو اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔